ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ آگ تیمور اور ہل چچک جنگل میں ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا ان کے پاس آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے، حضور کارگن قبیلے کے سپاہی آپ کے منتظر ہیں۔ جس پر آگ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر ہل چچک آگ تیمور سے پوچھتی ہے ہم کس کے منتظر ہیں آگ تیمور، ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اسی دوران ملہان خاتون اور عائشہ خاتون ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ہل چچک بہت حیران ہوتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر ہل چچک آگ تیمور سے پوچھتی ہے کیا وہ ہمیں روکنے آئے ہیں؟ آگ تیمور کیا کچھ مسئلہ ہے؟ جس پر آگ تیمور ہنستا ہے، اور پھر تمام خواتین ان کے پاس آ جاتی ہیں اور بہت خوش نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آگ تیمور کہتا ہے ہم آپ کے منتظر تھے۔ یہ سن کر ہل چچک حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر اسی دوران فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے جب آگ تیمور خفیہ طور پر عثمان بے سے ملا تھا اور کہا تھا حضور میں آپ کی مرضی کے مطابق پوسٹ پر بیٹھ گیا ہوں۔ تو عثمان بے نے کہا تھا ائی واللہ بھتیجے ائی واللہ، اور پھر آگ تیمور نے کہا تھا لیکن آپ نے مجھے دیوان سے نکال دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں انہیں سوچنے دو تاکہ دشمن تم تک نہ پہنچ سکے، والدہ سلطان اور دیگر چھپے دشمن تم تک آ سکتے ہیں۔ آگ تیمور کہتا ہے ائی واللہ حضور میرا اگلا فرض کیا ہے؟ عثمان بے نے کہا تھا تمہارا اگلا فرض مرمرہ چک ہے۔ مرمرہ چک کا نقشہ آگ تیمور کو دیکھ کر کہا تھا تم مرمرہ چک حاصل کرو گے۔ نائمان نے سنا ہوگا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ سوچے گا کہ اب میں اکیلا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ جنگ شروع کروں گا تو مرمرہ چک بغیر حفاظت کے ہوگا اور وہ ہمارے حملے کی توقع نہیں کریں گے۔ اور وہ نقشہ آگ تیمور کو دیتے ہوئے کہا تھا بیٹا اس پوسٹ کے مالک کے خون کے لیے جس پر تم بیٹھے ہو حکتم بے کے لیے یہ کرو۔ آگ تیمور نے کہا تھا جی حکم حضور، آپ کے سپاہی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح ہماری ہے، سکون سے جاؤ بیٹا۔ بعد بالا خاتون باجیان کو کہتی ہیں باجیان چلو، اور کچھ خواتین آگ تیمور کے سامنے منگول سپاہیوں کا لباس رکھ دیتی ہیں جو کہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ پھر بالا بتاتی عثمان پساد نے سلام بھیجا آگ تیمور کہتا ہے وعلیکم السلام۔ بالا کہتی ہے یہ تمہارے لیے نوکروں کا لباس ہے، اور عائشہ خاتون سے کہتی ہے مجھے بتاؤ آگ تیمور صاحب تم نے اپنے چچا سے بات کی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر آگ تیمور ہنستا ہے اور کہتا ہے یہ فرض ہے اماں، اس کے بارے میں مایوس نہ ہوں، چچا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہل چچک کہتا ہے یعنی عثمان صاحب جانتے تھے کہ تم عثمان پوسٹ پر بیٹھنے جا رہے ہو؟ پھر ہل چچک کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے یہ سب کیوں تیار کیا؟ تو آگ تیمور کہتا ہے میرے چچا کو اسمہان پر بھروسہ نہیں، موقع ملنے پر وہ ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپ دے گی۔ یہ سن کر ہل چچک کہتی ہے والدہ سلطان موقع ملتے ہی میری اماں اور تمہیں استعمال کرنا چاہے گی۔ آگ تیمور کہتا ہے ڈرو مت ہل چچک کہتی ہرگز نہیں، آپ نے ٹھیک سوچا۔ پھر آگ تیمور کہتا ہے اب نائمان اس سے نہیں لگتا کہ ہم قلعے پر حملہ کریں گے، اس کو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرنا چاہیے، جب آخری دستہ باہر آئے گا تو ہم اندر جائیں گے۔ پھر ملہون کہتی ہے پھر ہم پوشیدہ راستوں کا استعمال کریں گے۔ آگ تیمور کہتا ہے ہل چچک راستہ جانتی ہے، وہ آپ کو راستہ دکھائے گی۔ بالا کہتی ہے ماشاءاللہ بہو کو ایسا ہونا چاہیے ہے نا؟ پھر آگ تیمور سے کہتی ہے فکر نہ کرو ہم تمہارا راز فاش نہیں کریں گے، ہم جا کے چپکے سے مل جائیں گے، نہ ہی کارگن کے سپاہی اور نہ ہی کوئی اور ہمیں دیکھے گا، اس سے آپ اپنا راز عثمان صاحب کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جس پر آگ تیمور کہتا ہے محتاط رہنا، جب آپ اندر جائیں گے اور اشارہ دیں گے تو پھر آپ حملہ کریں گے۔ پھر آگ تیمور کہتا ہے چلو غزہ مبارک ہو۔ بالا بھی کہتی ہے چلو باجیان تم بھی آ جاؤ۔ ہل چچک کہتی ہے جو آپ کا حکم باجی خاتون۔ پھر تمام خواتین وہاں سے خفیہ راستے کے ذریعے مرمرہ چک کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب عثمان بے اور اس کے سپاہی گھوڑے بھگاتے ہوئے میدان میں نائمان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مرمرہ چک قلعے میں تمام منگول سپاہی لڑائی جانے سے قبل تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور نائمان باہر آتا ہے اور خنجر کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے خون نکالتا ہے اور اسے اپنے چہرے پر لگاتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور شمن سے کہتا ہے شمن مجھے وہ زہر دو۔ شمن ایک انگوٹھی نائمان کو دیتا ہے، نائم اس انگوٹھی کو پہنتا ہے اور کہتا ہے عثمان ہر ممکن اختتام میں جیتنے والا ہوں۔ پھر شمن سے کہتا ہے اس میں زہر ڈالو۔ شمن اس انگوٹھی میں تھوڑا سا زہر ڈال دیتا ہے، اور پھر نائمان ایک منگول سپاہی کے سامنے آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ زہر ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ زہر اس کی آنکھوں میں لگتا ہے تو وہ منگول سپاہی چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا نائمان۔
اور وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر نائمان کہتا ہے عثمان کی اندھی آنکھیں میرا سب سے مضبوط ہتھیار ہوگا، اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نوکرو آج عثمان مر جائے گا، پھر اس کا پورا خاندان میری پیروی کرے گا۔ اور اپنے خاص سپاہی کرنجو سے کہتا ہے کرنجو بایندر کو جلدی یہاں پہنچ جانا چاہیے، تمام منگول شہروں کو بیچے جانے کے لیے خطوط تیار کرو، ایک بار جب بایندر مہر لے کے آئے گا تو ہم وہ خطوط بھیج دیں گے۔ اس پر کرنجو کہتا ہے جو حکم کماندر۔ پھر نائمان کہتا ہے عثمان ان زمینوں پر میری حکمرانی دیکھ نہیں پائے گا، ترک نام میں ان تمام زمینوں سے مٹا دوں گا، میری طاقتور فوج کے ساتھ میں اس جہان پر راج کروں گا۔ پھر نائمان کہتا ہے چلو ہم جا رہے ہیں۔ جنگل میں بایندر اور حسین ترک صاحب سے بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے پیچھے جھاڑیاں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے قدموں کے نشانات ساتھ ساتھ نہ چلیں۔ اور پھر ایک جگہ پر آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں اور ان جھاڑیوں کو گھوڑوں سے الگ کر دیتے ہیں اور آگے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے سے ہی ترگت اور ان کے سپاہی اور کماندر بگاتر ان کے ساتھ بھگاتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان بے اور ان کے تمام جان باز سپاہی اور کماندر نائمان اور اس کے نوکر میدان پہنچ چکے ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نائمان کے نوکر مسلسل نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، خون خون کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر نائمان اپنا گھوڑا دوسری جانب عثمان کی طرف لے کر آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور پھر کوہنور عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور بوران اور تیر انداز سپاہی نائمان اور اس کے سپاہیوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دوسری جانب شمن نائمان سے کہتا ہے کرانجو قرارگاہ پر فوج کا سربراہ ہے، عثمان کے مرنے کے بعد وہ ان زمینوں کو خون سے سیراب کرے گا۔ عثمان سب کو نور سے ایک نیزہ پکڑتے ہیں اور اس نیزے کو میدان کی جانب پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس طرح عثمان صاحب اور نائمان اپنا گھوڑا لے کر دونوں میدان میں اترتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں۔ نائمان پوچھتا ہے کیا تم تیار ہو عثمان؟ عثمان بھی کہتے ہیں میں تیار ہوں، میں ایک عرصے سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر نائمان پوچھتا ہے کیا تم نے اپنے سرداران کو حکم دیا جب تم مرو گے تو میرے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکیں گے؟ اس پر عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں جب تم نے کہا تو وہ ہو گیا، وہ سب ایسا ہی کریں گے، لیکن جب میں تمہارا سر اتاروں گا تو مجھے بتاؤ کیا تمہارے نوکر یہ زمینیں چھوڑ دیں گے؟ جس پر نائمان کہتا ہے تمہارے لیے مجھے شکست دینا ناممکن ہے، لیکن اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن جنہیں تم ماہر نوکر کہتے ہو وہ میرے سپاہیوں کے سامنے ٹک نہ پائیں گے۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے میرے ساتھ جو نوکر ہیں وہ سالوں سے سڑک پر ہیں، وہ میدانوں میں پیدا ہوئے، صحراؤں میں جلے، جھیلوں میں نہائے گئے اور جنگوں میں مرے ہیں، وہ مضبوط ہو گئے ہیں، تم لوہے کی طرح مضبوط نہیں ہو۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں جن نوکروں کو تم مضبوط کہتے ہو وہ ہم سے کئی بار شکست کھا چکے ہیں، تم فکر نہ کرو، میرے سپاہی ہمیشہ تمہارے نوکروں کو شکست دیں گے۔ جس پر عثمان کہتا ہے پھر تمہارے سپاہی اور نوکر اکٹھے لڑیں گے، ہمارے سامنے میدان کو آگ لگنی چاہیے۔ 3 سپاہی بھیجو۔ عثمان بے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تم خود کیوں نہیں لڑ رہے؟ اس پر نائمان کہتا ہے میں اپنے نوکروں کو تمہارے سپاہیوں کو تباہ کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان بے کہتے ہیں ہائی واللہ ٹھیک ہے، اور پھر عثمان اور نائمان واپس اپنے سپاہیوں کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب دور سے کھڑی اسمیان خاتون، جلالی اور اس کے سپاہی چپکے سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جلالی اسمیان سے کہتا ہے والدہ سلطان مجھے معاف کریں، لیکن سلطان علاء الدین عثمان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم میدان جنگ میں کیوں نہیں ہیں؟ اس پر اسمیان کہتی ہے یہی مسئلہ ہے جلالی، میں نے سوچا کہ عثمان نے خلوص دل سے ہماری مدد کی اور میری حفاظت کی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے خفیہ اقدامات اور ان کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خفیہ مقصد دیکھنا چاہیے۔ پہلے سلطان کا سہارا لیا، پھر غزن خان کو خط لکھا، لیکن میں استعمال نہیں ہوئی، میں استعمال کرتی ہوں۔ اب ان زمینوں میں سب سے قیمتی شخص بھی میرے لیے ایک اعلیٰ کار کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اور ختم کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی قسطیں آپ کو مل سکیں۔